أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، درس قرآن کا یہ سلسلہ جو ماہ ربیع الاول کے شروع سے تقریباً 5 دروس آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، جس میں قرآن کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حیثیت میں پیش فرماتا ہے، یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے. آج کا یہ درس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا کردار، اس عنوان پر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے میں سورہ رعد آیت 19 اور 22 تا 22 آیات کا انتخاب کیا گیا ہے، اور انہی آیات کی روشنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے کردار پر گفتگو کی جائے گی. جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا وہ شخص جو یقین رکھتا ہے کہ یہ کتاب برحق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے گئے عہد ازل کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے، اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لے لیا جائے، اور وہ خدا کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. حضرات، یہ سورہ رعد کی
4 آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں 19 تا 22 ان کا سلیس ترجمہ ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز اتر رہی ہے اس پر اس پہلو سے ایمان رکھنے والے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے اسے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور پھر اس کتاب کو حق سمجھتے ہوئے اس پر ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کو اور وہ لوگ جو اس کی طرف سے اندھے بہرے گونگے ہو گئے ہیں دونوں یکساں نہیں ہیں۔ دونوں کے 2 کردار ہیں، ایک اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لانے والوں کا کردار، دوسری طرف اس کا انکار کرنے والے، اس سے روگردانی کرنے والے، اس سے منہ پھیر لینے والے لوگوں کا کردار ہے۔ ایک کو قرآن اولو الالباب کہتا ہے، دوسرے کو اندھا کہتا ہے۔ اب یہ اولو الالباب لوگ جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے، ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق کو کیسے ادا کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور پھر وہ زندگی میں جب کبھی معصیت اور برائی سے ان کا سابقہ پیش آتا ہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس کو یہاں بہت ہی مؤثر اور دل پذیر انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو بتایا ہے۔ گویا کہ ایک آئینہ ہے جو اللہ، اس کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا کردار پیش کر رہا ہے۔ اس آئینے میں آئیے ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے جسم پر کتنے داغ دھبے ہیں اور ہم کہاں تک سیرت رسول اور اللہ کی کتاب سے کس قدر قریب یا کس قدر دور ہے۔ حضرات، اولو الالباب کی کچھ صفات یہاں بیان کی گئی ہیں، اور یہ اولو الالباب ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو اللہ پر، اس کی کتاب پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ایمان لا کر کے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کو عقل مند لوگ کہا گیا ہے، عقل والے لوگ کہا گیا ہے۔ اب ان عقل والے لوگوں کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بیان فرمائی ہے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہ عقل مند لوگ عہد کو پورا کرتے ہیں، ایفائے عہد کا پورا خیال رکھتے ہیں، گرچہ یہاں وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں تمام ارواح سے لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور اس وقت تمام ارواح نے کہا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، وہ عہد بھی یہاں مراد ہے، اور وہ عہد بھی مراد ہے جو یہ اولو الالباب اللہ کی کتاب کو پڑھ کر کے اور سن کر کے اللہ پر اور اس کتاب پر ایمان لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لائے ہوئے نظام زندگی کو قبول کر رہے ہیں، تو یہ بھی عہد یہاں مراد ہے۔ وہ عہد جو ہم نے اللہ سے ازل میں کیا وہ بھی یہاں ہے مراد، اور وہ عہد ہے جو ایمان لا کر کے اپنے آپ کو مسلم کہہ کر کے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے اللہ سے اور اس کے رسول سے عہد کیا ہے، وہ عہد بھی مراد ہے، اور وہ عہد بھی مراد ہے یہاں پر جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ تو
یہاں اولو الالباب کی اس کتاب پر، اللہ پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کا جو کردار بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اور اگر کہیں ٹوٹنے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ ٹوٹنے نہ پائے، ختم نہ ہونے پائے۔ یہ گویا کہ وہ بنیادی صفت ہے جو اولو الالباب کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اولو الالباب کی جو صفات، یعنی ایک مومن کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام، آپ کی لائی ہوئی کتاب پر یقین رکھتا ہے، اس کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ وہ یوفون بعہد اللہ، اللہ سے کیے گئے عہد کو، ایمان لا کر کے جو عہد ہم نے کیا ہے اس عہد کو، اور اللہ کے بندوں سے جو عہد کرتے ہیں، یہ تمام عہد اس میں شامل ہیں، گویا کہ اس کو بندے مومن پورا کرتا ہے۔ پھر دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ پورا کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَلَا يَنْقُصُونَ الْمِيثَاقَ، اور وہ میثاق کو پختہ باندھنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں، ہم اس پر مرتے دم تک قائم رہیں گے۔ ہم اس کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دین کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کرنے والے بنیں، اس کی کوشش کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ہم سے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ہر قدم پر چیک کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو، اور لوگوں سے جو عہد و میثاق کر رہے ہیں اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، قربانی دے کر کے، نقصان اٹھا کر کے اس کو پورا کرنے کی کہیں کمی نہ رہ جائے اس کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات جو یہاں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ جوڑتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے، رشتوں کا، رحمی رشتوں کا خیال کرتے ہوئے۔ یہ ہماری پھوپھیاں ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہماری خالائیں ہیں، جی دادی حالی رشتے کے لوگ، نانی حالی رشتے کے لوگ، ان رشتوں، ان قرابت داروں کا جس کا جیسا حق اللہ کی کتاب نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ صلہ رحمی کی کوشش کرتے ہیں، رشتوں اور نعتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ ہمارا کیا فرض ہے؟ ہم پہل کر کے اپنے غریب اور کمزور رشتہ داروں سے ملیں، اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کریں، ان کے ہاں جائیں، ان کو اپنے ہاں بلائیں، ان کا جو حق ہمارے اوپر ہے پریشانیوں میں اللہ نے ہمیں وسعت دے رکھی ہے، ہم ان کا خیال رکھیں۔ آج کل سماج اور معاشرے میں یہ بیماری عام ہو رہی ہے کہ اگر آدمی صاحب ثروت ہے تو اپنے غریب رشتہ داروں اور متعلقین کو وہ بھول جاتا ہے، بلکہ اپنی تقریبات میں ان کو بلانا اپنی توہین سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اگر یہ لوگ آ گئے تو ان کے کپڑے اور ان کا رہن سہن اور ان کی بات چیت اور ان کی کوالٹی اس لائق نہیں ہے کہ وہ ہمارے دیگر متعارفین اور حلقہ احباب اور رشتہ داروں میں گھل مل سکیں، اس لیے ان کو نظر انداز کرو، ان کو چھوڑو، ان کو نہ بلاؤ، ان کو شریک نہ کرو۔ یہ بیماری عام ہو رہی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ ان رشتوں کو توڑتے ہیں کوالٹی مینٹین کرنے کے لیے تو گویا کہ آپ اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں۔ یہ نہایت ہی خطرناک بات ہے۔ تو اہل ایمان کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ رشتے ناتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یخشون ربہم، حفاظت کرتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو گئی ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو گئی ہو، اللہ سے اس کا لحاظ کرتے رہتے ہیں، اس کا خیال کرتے رہتے ہیں، چیک کرتے رہتے ہیں۔
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور یہ خوف ہر وقت لگا رہتا ہے کہ ان کمزوریوں کا کہیں ہم سے اللہ تعالیٰ سوال نہ کر لے، بری طرح ہم سے حساب نہ لے لیا جائے، پوچھ لیا نہ جائے۔ ان احادیث کو آپ سامنے رکھیں۔ یہاں 15 سے 20 منٹ تک کا میں وقت لیتا ہوں، اس میں موقع نہیں ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ ان احادیث کا تذکرہ کروں۔ اللہ فرمائے گا، ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے پانی مجھے نہیں پلایا، میں بیمار تھا تم نے ہماری عیادت نہیں کی۔ بندہ پریشان ہو کر کے گئے، اللہ آپ اور بھوک، آپ اور پیاس، آپ اور بیماری، آپ تو اس سے بے نیاز ہیں۔ اللہ فرمائے گا فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، بیمار تھا، تم نے نہ اس کو کھلایا نہ پلایا نہ اس کی عیادت کی، اگر تم وہاں جاتے تو مجھے پاتے۔ آج امیروں کا خیال کیا جا رہا ہے، غریب اعزاء اور متعلقین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عہد کے متعلق، رحمی رشتوں کے متعلق سوال کرے گا۔ تو یہاں دوسری صفت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے اور ناتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تیسری صفت بتائی گئی ہے کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ ثابت قدم رہتے ہیں اپنے رب کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ حالات سنگین ہیں، ان سنگین حالات میں ہم اسلام پر کیسے قائم رہیں، یہاں سمجھوتا کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ یہ خیالات شیطان دل میں ڈالتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ، اس کتاب کو، قرآن کریم کو برحق ماننے والے لوگ، ایک خدا کے پرستار، وہ اپنے موقف پر جمے رہتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اسلام پر، اسلامی اصولوں پر، اسلامی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ایسا ہم اس وجہ سے کریں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، اس کی خوشی، اس کا رزق، اس کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، یہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا چوتھی صفت کہ واقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق دیا ہے اسے اعلانیہ اور چھپ کر کے خرچ کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ انفاق کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپ کر کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ سر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے پہلے استعمال فرمایا ہے اور علانیہ کا لفظ بعد میں آیا ہے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صدقات یہ گویا کہ آدمی چھپ کر کے انجام دے، اور زکوٰۃ اسے اعلانیہ آدمی ادا کرے، حساب کتاب کرنے کے بعد جو رقم ہوئی وہ لوگوں کے سامنے مستحقین تک پہنچائے، اسے ادا کرے، لیکن فرض کے بعد جو نفل ہے، جو صدقہ ہے، اسے اس طرح خرچ کرے کہ ایک ہاتھ دے رہا ہے تو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ تو یہاں دونوں چیزیں مراد ہیں کہ اولو الالباب، عقل مند لوگ، یہ گویا کہ چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور فرض کو اعلانیہ ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں، اسلام میں یہ پہلو رکھا ہے کہ فرائض کو اعلانیہ اور اجتماعی طور پر ادا کرنے میں اجر و ثواب زیادہ ہے، اور نوافل کو چھپ کر کے، لوگوں سے بچ کر کے انجام دینے میں اللہ کے ہاں اجر و ثواب زیادہ ہے۔
چاہے وہ نفل نمازیں ہوں، چاہے وہ صدقات ہوں، چاہے وہ نفل روزے ہوں، تمام نفل چیزیں جو فرض نہیں ہیں ان کو چھپ کر کے کرنے کا اشارہ اور حکم ملتا ہے۔ اور پھر چھٹی صفت یہاں جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، حسنہ کے ذریعے سیئہ کو ختم کرتے ہیں۔ ایک آدمی الجھ رہا ہے، خوبصورتی کے ساتھ اس سے بچ کر کے نکل جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں۔ کوئی گالی دے رہا ہے تو اسے گالی نہیں دیتے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے اسے برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ میرے بھائی آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، لگتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے میرے متعلق، اطمینان سے اس پر بات کریں گے، اس وقت مناسب نہیں ہے۔ مختلف طریقے اور اسلوب ایسے جو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے بہتر ہو سکتے ہوں موقع پر، اسے اختیار یہاں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کے لائے ہوئے نظام کو نظام زندگی کے حیثیت سے اختیار کرنے والوں کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ ایسے لوگ برائیوں کو بھلائیوں سے بہترین طریقے سے دفع کرتے ہیں، رفع کرتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہمیشگی کا گھر ہے۔ ہمیشگی کا گھر، اب یہاں میں نے آ کر کے اپنی بات مکمل کر دی ہے، اتنی ہی تک آیتیں میں پڑھی تھی، لیکن جو لوگ مزید ان آیات کو سمجھنا چاہیں وہ سورہ رعد کی آیات 19 سے لے کر کے 24-25 تک کو دیکھیں، وہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشگی کا گھر ہے۔ ایسے لوگ ہمیشگی کے باغات میں رہیں گے اور وہ اس میں داخل ہوں گے، داخل کیے جائیں گے، اور جو داخل کیے جائیں گے تو اس وقت کا جو منظر کھینچا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل جنت جنت میں جا رہے ہوں گے جنہوں نے ان صفات کے ساتھ زندگی گزاری ہے، یعنی رسول کی تعلیم و ہدایت کے حق ہونے کا یقین اور اس پر ایمان کہ رسول جو تعلیم لے کر آئے ہیں، جو ہدایت آپ نے فرمائی ہے وہ حق ہے، اور اسی کو اختیار کرنے میں دنیا میں فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھتے چلیں آپ کہ یہ کردار، یہ حق ماننا اور حق ماننے کے بعد ان صفات کو اپنے زندگیوں میں ڈالنا جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ایفاء عہد، صلہ رحمی اور اللہ کی رضا کے لیے ثابت قدم رہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، برائی کو بھلائی سے دفع کرنا، یہ 6 باتیں اور یہ کردار اس بات کے لیے دلیل ہے، ثبوت ہے کہ یہ پاکیزہ کردار ان لوگوں کا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ اس بات کے لیے ثبوت اور دلیل ہے، بلکہ بصیرت افروز دلیل ہے کہ یہ دین، یہ پیغام، یہ نظام حق ہے، یہ کردار حق ہونے کی دلیل ہے، نہایت اہم دلیل ہے۔ اس پہلو سے ان آیات کا آپ مطالعہ کریں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ پاکیزہ کردار، جس میں کردار کی بات پہلے ہے، ایفاء عہد، صلہ رحمی اور اپنے دین پر مضبوطی سے جمنا، یہ کسی جھوٹے دین کے متبعین کا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ دنیا میں مومن نے جو کردار اختیار کیا، تو مومن کا کردار جو اس دنیا میں رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اس کتاب اور اس رسول کی طرف سے اندھے ہو گئے ہیں، وہ دونوں نہ اس دنیا میں برابر ہیں اور نہ خدا کے ہاں برابر ہو سکتے ہیں۔ خدا کے ہاں ان باکردار لوگوں کے لیے عقبت دار ہے
اور اس عقبت دار کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ہمیشگی کے گھر میں داخل ہو رہے ہوں گے تو اس وقت گویا کہ فرشتے دو رویا کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے داخل ہو جاؤ، ادخلوها بسلام، اس سلامتی کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے۔ ایک دوسری بات یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے بیان فرمائی ہے، جس کی تلاوت میں نے نہیں کی ہے، کہ جنت میں جب آدمی جائے گا تو تنہا نہیں جائے گا، بلکہ ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد بھی ہوں گے، ان کی اولادیں اور بیوی بھی ہوں گی، مگر وہاں ایک شرط اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے، من صلح، جو صالح ہوں گے، آباء و اجداد، بیوی، بچے، خاندان کے دوسرے لوگ، دوست احباب، تو جنت میں بھی جب ہم جائیں گے تو وہاں ان تمام لوگوں کو جن کے ساتھ ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے رہے ہیں، اس حدیث پاک کو بھی ذہن میں رکھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، آپ کے لائے ہوئے نظام زندگی سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی رضا اور اس کا قرب چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ کل جب ہم ہمیشگی کے گھر میں پہنچیں گے تو وہاں انشاءاللہ یہ تمام رفاقتیں، یہ تمام معیتیں جس کی ہمیں اس دنیا میں خواہش ہے، جو ہمیں نہیں مل پائی ہیں، وہ کل آخرت میں ہمیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس پس منظر میں ان صفات کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن اور رسول جو ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں اسے مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا۔